وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے بڑی مصیبت آئے گی، حال کیا ہوگا؟ آج ہم سب کہتے ہیں دنیا میں باپ رے باپ اتنی بڑی مصیبت، کوئی مصیبت نہیں ہے دنیا کی قیامت کی مصیبت کے سامنے، اسی لیے کہ اللہ فرما رہا ہے۔ مفسرین اور مترجمین فرماتے ہیں کہ طامہ کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑی مصیبت، اور پھر اللہ نے الگ سے کبرا کا لفظ استعمال کیا، طامۃ الکبریٰ، بڑی مصیبت۔ پھر اللہ نے کہا بڑی مصیبت۔ اب ترجمہ لوگوں نے کیا، علماء کرام نے، سب سے بڑی مصیبت جب آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو سب یاد ہو جائے گا جو اس نے دنیا میں دوڑ دھوپ کیا تھا، بڑی محنت کیا تھا، بڑی کوشش کیا تھا، دوڑ دھوپ میں اپنی زندگی گزار دیا، قیامت کے دن یاد ہو جائے گا کیا ہم نے دنیا میں کیا تھا، اچھے کام میں دوڑا تھا یا برے کام میں ہم نے کوشش کیا تھا، انسان کو سب یاد ہونے لگے گا۔ قیامت کی مصیبت، کون سی مصیبت آج ہمارے سامنے ہے؟ کھانا پینا، گھر مکان دکان، زمین جائیداد، بینک بیلنس، کیا نہیں ہمارے پاس؟ ساری چیزیں ہیں، کسی چیز کی کمی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ مصیبت بھی اگر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے، مگر یہاں کی مصیبت، قیامت کی مصیبت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے فیلڈ میں اور میدان میں جب ہم کھڑے کیے جائیں گے، وہاں کیا ہوگا؟ تن میں کپڑا بھی نہیں ہوگا، بدن میں لباس نہیں ہوگا، دھوپ ہی دھوپ ہوگی، جس کا ایمان سلامت ہوگا عرش کے سائے میں اس کی جگہ ہوگی، سایہ اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ مگر حالات تو قیامت کے ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج قریب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، یہ مصیبت قیامت کی کون سی مصیبت آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں؟ کوئی مصیبت نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مگر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ساری چیزیں ہمارے یہیں چھوٹ جائیں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ غفلت میں، ایک غالباً لڑکا تھا، پڑھنے والا لڑکا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کا پیر کسی طرح لگ گیا تھا اس شہزادے کے پیر میں، جسم میں امام اعظم ابو حنیفہ کا پیر۔ اس شہزادے نے کہا تھا وقت کے جلیل القدر امام سے، وقت کے بڑے امام کہ اولیاء اکرام انہی کے مسلک پر چل رہے ہیں آج ہم اور آپ۔ اس شہزادے نے کہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ سے، قیامت سے ڈریے۔ کیا کہا تھا؟ قیامت سے ڈریے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب قیامت کا نام سنا تو بے ہوش ہو گئے۔ آج بس ہم تو واقعہ سننے میں مست ہیں، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کیا تیاری ہم نے کیا ہے؟ کیا ہم نے قبر کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہم کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ حال، بے ہوش ہو گئے۔ ہم تو بے ہوش ہونے والے نہیں، ہمیشہ ہوش ہی میں رہتے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں ہے، بس ہاں قیامت آئے گی بھائی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ارے کبھی ڈر لگا ہمیں؟ قبر میں ہم کو جانا ہے، وہاں کیا ہوگا، منکر نکیر کا سامنا کیسا ہوگا، یہ کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کیا؟ بس واقعہ سن رہے ہیں، منکر نکیر آئیں گے، وہاں سوال ہوگا، وہاں ہم جواب دے دیں گے، اچھے اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے وہاں قبر میں۔ اللہ خیر کرے کہ دنیا میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہو اور قبر میں ہم ایگزام میں پاس ہو جائیں اور فائنل ایگزام میں ہم کھڑے کیے جائیں قیامت کے میدان میں۔ کون سی تیاری ہم کر رہے ہیں قیامت کی؟ وقت کے امام بے ہوش ہو رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، روشن ضمیر ہیں۔ حضور غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ سعدی علیہ الرضوان فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کے روتے بلکتے تڑپتے چیختے پکارتے آہوازاری کرتے ایک شخص کو دیکھا گیا۔ حجاج کرام طواف میں ہیں، حج میں ہیں، مشغول ہیں، رو رہا ایک شخص، تڑپ رہا، چیخو پکار آہو بکا۔
حج کرنے والے خاموش ہیں، طواف کرنے والے سوچنے پر مجبور ہیں، آخر یہ کون شخص ہے جو بلک بلک کر رو رہا ہے، تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے، کہہ رہا ہے پروردگار قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کر کے اٹھانا، نابینا بنا کر کے اٹھانا، میں تیرے عزت والے بندوں کے سامنے کھڑے ہوں گا، مجھے شرمندہ نہیں کرنا، تیرے حضور میں جاؤں گا، تیرے اچھے اچھے بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، ذلیل و رسوا نہیں کرنا، مجھے نابینا بنا کر کے اٹھانا، اندھا بنا کر کے اٹھانا، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا کہ نہیں سکوں گا مجھے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، اندھا بنا کر کے اٹھانا۔ کعبۃ اللہ کے سامنے خلاف کعبہ کو پکڑ کر کے رونے والا شخص، حج میں جانے والے شخص، طواف کرنے والے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے، آخر یہ بندہ کون ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے، کیسا شخص ہے، پوچھا جائے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں علی رحمت الرضوان، پوچھا گیا بتائیے آپ کا نام ہے، کون صاحب ہے، کون شخص ہے، کیسے ہیں، کہاں کے ہیں؟ 11ویں کرنے والے، ٹیگے چڑھانے والے، 11ویں کے نام پر خوب ہمیں نذرانے لینے اور وصول کرنے والے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ غوث اعظم کو ہم مان رہے ہیں، غوث اعظم کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں، غوث اعظم کو محبت سے ہم یاد کر رہے ہیں، مگر غوث اعظم کے بارے میں حضرت شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ جب پوچھنے والوں نے پوچھا بتائیے آپ کا نام ہے، تو پوچھنے والے نے جواب دیا تھا انا عبد القادر جیلانی بغدادی، میں بغداد کا رہنے والا عبد القادر جیلانی ہوں، اور غوث اعظم نے اپنا نام پیش کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے اللہ لوگوں کے سامنے اندھا بنا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے بندوں کے سامنے مجھے ذلیل و ضیاع ہونا نہ پڑے۔ ہمارے مسلمان 10 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے، تسبیح و تحلیل تھوڑا ہم نے کر لیا، کامیاب ہو گئے، اچھے لوگ قیامت کے دن سے ڈر رہے ہیں، غوث اعظم کو کوئی ڈر نہیں۔ قرآن میں آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ تو آخرت میں کوئی خوف رہے گا، ہر جگہ بے خوف ہی خوف ہے وہ۔ مگر حال دیکھو غوث اعظم کا، کون سی تیاری ہم کر رہے ہیں، کس راستے میں ہم جا رہے ہیں، کس خواب و خیال میں ہم ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوش نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہوش نہیں ہے، تسبیح پڑھ رہے ہوش نہیں ہے، جلسہ سن رہے ہیں کرا رہے ہوش نہیں ہے۔ غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو اور سدھرنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ اندھا بنا کر کے اٹھانا، اللہ الصمد، ہمیں کتنی تیاری کرنا ہے۔ سچ کہا تھا میرے غوث نے، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اللہ کا اس کے اندر ڈر ہوگا۔ یہ حال ہے اللہ کے قطب کا، ولی کا، عبدال کا، غوث کا، غوث الاغواث کا۔ نہ ہمارے پاس نماز، ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو نماز بالکل پڑھتے ہی نہیں ہے، اور سبق ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو نماز پڑھ کر کے سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے ایمان کی سلامتی ہو گئی۔ اللہ سے ہم کو ڈرنا ہے۔ یہی غوث اعظم ہیں جو قیامت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب دنیا سے ان کا حال سنیے۔ بغداد کے بچوں نے کہا تھا غوث اعظم سے عید کے بارے میں اشعار لکھ دیجئے، ہم لوگ خوشیاں منائیں گے عید الفطر کی۔ غوث اعظم نے قلم اٹھایا تھا، لکھا تھا، اور پھر بغداد کے بچوں سے کہا تھا اے میرے بچوں یاد رکھو، اے اسلام کے نونہالوں یاد رکھو، تم تو عید منا رہے ہو اچھی بات ہے، تم خوشیاں منا رہے ہو اچھی بات ہے، مناؤ اچھی بات ہے، مگر یاد رکھنا عبد القادر کے لیے وہی دن عید کا دن ہوگا جس دن عبد القادر اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھے گا۔ کہاں ہیں ہم غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے؟ بس نعرہ لگا رہے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھنا، غوث پاک کا نعرہ ہم لگاتے اچھی بات ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غیروں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ اپنی محفل میں نعرہ لگائیے، باہر مت لگائیے۔ غیر مسلم اس لفظ کو سمجھ نہیں پاتے، نماز ہم پڑھتے نہیں، غوث کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کون سا دامن ہم نے پکڑا ہے؟ صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، اپنے آپ کو ہمیں یاد رکھنا، ہر قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ غوث اعظم کا حال دیکھیے، اللہ الصمد کیا فرما رہے ہیں، جس دن میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھوں گا وہی دن میرے لیے کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا۔ وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کیا ہوگا جب بڑی مصیبت آئے گی، اس کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔
اس کی ہمیں تیاری کرنا میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرضوان کا دہلی میں مزار شریف ہے۔ اجمیر شریف لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ابھی شمشیر بھائی صاحب لوگوں کو لے جائیں گے، اور آپ لوگ گئے ہوئے ہیں، ناچیز بھی گیا ہے، مگر دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرضوان کا زیارت نہیں ہوا۔ انشاءاللہ ضرور زیارت کرنا چاہیے اللہ والوں کی بارگاہ میں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرضوان حضور خواجہ غریب نواز کے پہلے مرید ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے پہلے خلیفہ، ان کا جب وصال ہونے لگا، وصال کر گئے، جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت کا لاکھوں کا مجمع ہے، کون پڑھائے گا نماز؟ بڑے بڑے مریدین خلفاء ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، کون پڑھائے گا؟ علامہ عبد القادر رحمۃ الرضوان قائد اہل سنت، بہترین عالم گزرے ہیں ماضی قریب کے، حضرت علامہ عبد القادر رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں کہ ان کے ایک مرید خاص نے، حضرت نے مولانا تھے، انہوں نے کہا کہ جنازہ تیار ہے حضرت کا، مگر ذرا وصیت بھی سن لیا جائے۔ کیا وصیت ہے؟ کہا جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا جس نے کبھی کوئی حرام کام نہ کیا ہو۔ حضرت نے لکھ دیا ہے، اللہ الصمد۔ دوسری شرط ہے جس کی عصر کی نماز سنت کبھی قضا نہیں ہوئی ہو، سنت کبھی چھوڑا نہ ہو، عصر کی سنت۔ جب میں یہ واقعہ دیکھا تو میں خود دنگ رہ گیا۔ آج ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، مگر توبہ کرتا ہوں اب نہیں چھوڑوں گا۔ کیا سوچ کے؟ ارے عصر کی نماز سنت کیا ہے؟ سنت غیر موقدہ ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے نا مسئلہ۔ دنگ رہ گیا میں۔ ایک ہوتا ہے مسئلہ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ تقویٰ یہ کہتا ہے کہ کبھی نہ چھوڑا جائے، مسئلہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی چھوڑ دیے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرضوان کی وصیت نامہ میں یہ اعلان ہو رہا ہے جنازے کی نماز سے پہلے کہ جس نے فعل حرام نہ کیا ہو۔ دوسری شرط ہے کسی کی عصر کی نماز نہ چھٹی ہو، سنت فرض نہیں، یہاں تو فرض ہی غائب ہے۔ تیسری شرط ہے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے جماعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو پہلی تکبیر جو ہوتی ہے اللہ اکبر، امام کی جب تکبیر ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی تکبیر اولیٰ۔ جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، یہ تین شرط ہے جن کے اندر وہ چیز ہے وہ آگے بڑھے، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اللہ الصمد۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ رہا ہے، کوئی دل جھکا کے دیکھ رہا ہے، کوئی سینے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد انسان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے 15 سال میں، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ کوئی 20 سال میں نمازی ہو رہا ہے، کوئی 30 سال میں نمازی ہو رہا ہے، کوئی 50 سال میں نمازی ہو رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے تو ریٹائر کے بعد نمازی ہو رہا ہے۔ کتنی نمازیں ہماری قضا ہیں۔ ایسے وقت میں کیسے کیسے لوگ تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے سر جھکا دیے، ہمت نہیں ہو رہی ہے کسی کو کہ حضرت کی جنازے کی نماز ہم پڑھائیں۔ آج اگر یہ شرط لگائی جائے، پتہ نہیں جنازے کی نماز ہوگی بھی یا بولیے نا اللہ الصمد۔ رکھا جائے گا 24 گھنٹے گزر جائیں گے، ہم کو تو لگتا ہے کہ شاید ایسے ہی دفن کر دیا جائے گا مردے کو۔ کہاں وصیت کرنے والا؟ مرنے والا تو مر جا رہا، وصیت بھی کر سکے گا؟ وہ تو خود ہی پابند نہیں ہے، مر گیا۔ اب ذرا سنیے، سناٹا چھا گیا، جنازہ تیار ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرضوان کا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تاک رہے ہیں سر جھکا کر کے۔ دہلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں، میرے راز کو تو کوئی نہیں جان رہا تھا، آج میرے پیر و مرشد نے اس بات کو ظاہر کروا دیا۔ یاد رکھو، آج تک میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، حرام کام نہیں کیا ہے، عصر کی سنت کبھی ہم سے چھٹی نہیں ہے، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہے۔ آج میں حضرت کا جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ کون بڑھے؟ دہلی کے بادشاہ۔ ایسے ایسے میرے بادشاہ گزرے ہیں میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں۔ آج بادشاہیت ختم ہو گئی، آج حکومت ختم ہو گئی، آج سلطنت ہم سے چھین لی گئی، کافر سے ہمیں ڈرنا پڑ رہا ہے،
कुफ्फार और मुशरिकीन हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, भगाने की बातें कर रहे हैं। वजह क्या है? कैसा बादशाह जिसकी असर की सुन्नत नहीं छूट रही है, तकबीर उला फौत नहीं हो रही है, कोई फेल हराम का मुर्तकिब नहीं हो रहा, ऐसा शख्स दिल्ली का बादशाह हो रहा है, ऐसा शख्स पूरे हिंदुस्तान का बादशाह हो रहा है। आज हमसे मस्जिद नहीं संभल रही है, आज हमसे मदरसा नहीं चल रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। कैसे हमारी हुकूमत हो सकती है मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों? ऐसे बादशाह ने हजरत का जनाजे की नमाज पढ़ाया, अच्छे अच्छे लोग वहां देखते रह गए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हराम कामों से बचने की, और मौला ताला